ایک زمانہ تھا جب لندن دنیا میں سب سے زیادہ کروڑپتی افراد رکھنے والا شہر تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ 2025 میں ہزاروں افراد لندن چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ 19ویں صدی کے شروع سے 21ویں صدی تک لندن دنیا میں مالیاتی ہب کے طور پر جانا جاتا تھا۔ دنیا بھر سے لاکھوں افراد لندن آنا اپنے لیے فخر کا مقام سمجھتے تھے۔ دنیا بھر سے جس طرح برین ڈرین ہو رہی تھی، اسی طریقے سے کیپٹل ڈرین بھی لندن کی طرف ہو رہی تھی، جس کے نتیجے میں لندن کروڑپتی افراد کا شہر بن گیا۔ اس کی وجہ ایک لندن کی خوبصورتی، اس کی پرکشش لینڈسکیپ، موسم، اور اس کے بعد وہاں پر کشادگی، تاریخی اس کی حیثیت، لندن کے اسٹاک ایکسچینج میں چہل پہل، کاروباری مواقع، ترقی، اس کے بعد تعلیم کے مواقع اور جدید تعلیمی ادارے جن میں تعلیم حاصل کرنا دنیا کے لوگوں کے لیے فخر کا مقام تھا، بڑے بڑے آکسفورڈ جیسے ادارے۔ اس کے ساتھ ساتھ لندن کی ثقافت اور پھر دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کی ثقافتیں، اب ان تمام ثقافتوں کی مجموعہ کی وجہ سے ایک وہ حسن الگ، جس کی وجہ سے لندن جو تھا وہ لوگوں کے لیے ایک پرکشش مقام تھا، اور دنیا بھر کے جو لوگ جو ہیں وہ تعلیم کے لیے اگر لندن آنا چاہتے تھے تو وہ پھر سرمایہ کاری کے لیے بھی لندن آنا چاہتے تھے۔ ایک پرسکون ماحول تھا جس کی وجہ سے محفوظ ماحول تھا جس کی وجہ سے دنیا کے لوگ جو ہیں وہ لندن آنا چاہتے تھے، اور لندن جو ہے وہ کروڑپتی افراد کا، امیر ترین افراد کا شہر بن گیا تھا۔ پھر ماضی میں کم ٹیکسز اور ٹیکسز سے متعلق جو حکومت کے نرم جو قوانین تھے وہ بھی کیپٹل ڈرین کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کر رہا تھا، اور لندن جو ہے وہ عالمی طور پر ایک امیر ترین افراد کا شہر بن گیا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، بڑی اہم قسم کی وجوہات ہیں جس پر بات کریں گے۔ خاص طور پر 2016 کے بعد لندن سے نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کی وجوہات میں سب سے جو بڑی اہم جو وجہ ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جو بریگزٹ ہے اس کا بہت بڑا کردار تھا، یہ جو نقل مکانی کے حوالے سے، ڈرین کے حوالے سے، اور پھر کیپٹل ڈرین کے حوالے سے، جو کہ لندن سے دوسرے ممالک کی طرف چلا گیا۔ اور خاص طور پر بریگزٹ میں یہ دیکھا گیا کہ جب جو برطانیہ کی جو حکومت تھی وہ یورپی یونین سے اس کے فولڈر سے باہر آ گئی، تو پھر ایک انریسٹ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سرمایہ کار جو ہے وہ تشویش کا شکار ہو گئے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ جو لندن کی جو گورنمنٹ تھی، جو برطانیہ کی جو گورنمنٹ تھی، اس کی جو ٹیکسز کے حوالے سے جو پالیسیاں تھی، تجارت کے حوالے سے پالیسیاں تھی، سرمایہ کاری کے حوالے سے جو ان کی جو نئی جو پالیسیاں تھی، ٹیکسز میں اضافے تھے، جس کے نتیجے میں آخرکار لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ لندن کو چھوڑ دے، برطانیہ کو چھوڑ دے اور دوسرے ممالک کی طرف نکل جائے۔ خاص طور پر انہوں نے اپنی جو سرمایہ کاری کا جو مرکز بنایا وہ یورپ کو بنایا، اس کے بعد ایشیا کے مختلف ممالک کو بنا دیا۔ اگر ہم 2023-24 کی جو رپورٹس ہیں اور اعداد و شمار ہے اس کا اگر ہم جائزہ لے لیں تو اس دوران تقریباً 3200 سے زائد ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز نے لندن چھوڑ دیا۔ صرف 2017 سے 2022 تک 12,500 کروڑپتی افراد نے برطانیہ چھوڑ دیا تھا۔ صرف گزشتہ 10 سال کے دوران لندن نے اپنے 12% امیروں کو کھو دیا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ لندن کا نام دنیا کے سب سے امیر ترین افراد رکھنے والے جو فہرست ہے اس میں 5 شہروں میں بھی نہیں آتا۔ یہ صورتحال لندن کے حوالے سے ہو گئی ہے۔ HSBC اور بارکلے جیسے جو بینک تھے، جو بڑے مشہور بینک تھے، انہوں نے بھی ان کی جو بڑے کلائنٹس ہیں، ان کے مطابق ان کے جو بڑے کلائنٹس تھے وہ بھی لندن چھوڑ کر چلے گئے تھے، انہوں نے لندن سے انخلا کر دیا تھا۔ اور اس کی جو وجوہات ہے، نقل مکانی کی وجوہات کی اگر ہم تفصیل کا جائزہ لے لیں تو اس میں خاص طور پر ٹیکس پالیسیز میں سختی ہے، نان ڈومیسائل ٹیکسز ہیں، اور ٹیکس اسٹیٹس کا جو نان ڈومیسائل ٹیکس اسٹیٹس کا جو خاتمہ ہے، ہائی انکم ٹیکسز ہیں، اور کیپٹل گین ٹیکسز ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر بھی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد، کروڑپتیوں کی ایک بڑی تعداد، سرمایہ کاروں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ لندن چھوڑ کر دوسرے ممالک کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ بریگزٹ کے بعد غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی، اور یورپی یونین سے جو علیحدگی ہے اس کے بعد سے سرمایہ کار جو ہے وہ خوف کا شکار ہو گئے۔ کاروباری افراد نے یورپ میں متبادل تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کرائم ریٹس جو ہے وہ برطانیہ کے اندر بڑھنا شروع ہو گئے، سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو گئے، جو پولیس کٹوتیاں ہو گئے، سست رسپانس جو ہے
اگر پولیس کیسز کے اندر جو ان کا جو رسپانس جو سست تھا، اس کے نتیجے میں بھی جو کروڑپتی افراد تھے، امیر ترین افراد تھے، انہوں نے برطانیہ چھوڑ کر یورپ سمیت ایشیائی ممالک کو اپنا مسکن بنانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں وہاں پر جو ہے وہ لندن سے کیپٹل ڈرین کا ایک سلسلہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہو گیا۔ دوسرا وجوہات میں مہنگا لائف سٹائل، برطانیہ کا مہنگا لائف سٹائل، جائیداد کے مسائل، یہ بھی اہم کردار ادا کرتے تھے، کیونکہ جو لندن کے اگر پراپرٹی کے حوالے سے دیکھیں تو لندن میں پراپرٹی کا جو قیمتیں تھے وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی، سیاسی بے یقینی تھی، اور اس کے بعد حکومت کی جو پالیسیاں تھیں، یہ تمام مل کے لندن سے کیپٹل ڈرین کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر دیا۔ امیروں کو خدشہ تھا کہ حکومت کی جو سخت جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ ان کو کنگال کر سکتے ہیں، ان کو مسائل پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے بوریا بستر سمیٹ کر، اپنی جائیداد سمیٹ کر دوسرے ممالک کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو۔ اچھا، یہ لوگ جا کہاں رہے؟ اس حوالے سے دیکھا جائے تو بڑی سنسنی خیز قسم کی انکشافات سامنے آتی ہے، خاص طور پر لندن سے چھوڑ کے جو لوگ جا رہے ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد دبئی منتقل ہو رہی ہے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد کینیڈا منتقل ہو رہی ہے، پیرس منتقل ہو رہی ہے، سڈنی منتقل ہو رہی ہے، نیو یارک منتقل ہو رہی ہے، موناکو منتقل ہو رہی ہے، سوئٹزرلینڈ اور سنگاپور جیسے ممالک کا نام آتا ہے جہاں پر یہ لوگ منتقل ہو رہے ہیں اپنی جائیداد سمیت۔ اور بہت سارے افراد نے اپنی مستقل جو شہریت ہے وہ بھی لندن سے چھوڑ کر، وہ برطانیہ سے چھوڑ کر ان ممالک میں منتقل ہو گئی ہے۔ دبئی میں کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے، پرائیویٹ سیکیورٹی کی لگژری وہاں پر موجود ہے اور لگژری سہولیات وہاں پر موجود ہیں۔ اگر سنگاپور کے حوالے سے بات کیا جائے تو وہاں پر اسٹیبل معیشت ہے، مالیاتی ہب ہے، لہٰذا جو ٹیکسز کے جو قوانین ہیں اس میں نرمی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے دبئی کو، سنگاپور کو ترجیح دیتے ہیں۔ آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، معاشی طور پر مستحکم ممالک ہے، سیکیورٹی کے مسائل نہیں ہے، نرم ٹیکسز کے جو قوانین ہیں، جس کی وجہ سے ان ممالک کی طرف بھی لوگ جو ہے امیر ترین افراد نے ہجرت کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اس کا اثر عام آدمی پر کیا پڑا؟ تو برطانیہ کے اندر کم سرمایہ کاری کے نتیجے میں وہاں پر کم نوکریاں جنریٹ ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ پراپرٹی مارکیٹ میں سست روی آ گئی، اس کے ساتھ حکومتی ریونیو میں کمی آ گئی۔ یہ تو برطانیہ کے ایز اے ہول ایک وہاں پر صورتحال پیدا ہو گئی۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی ایک صورتحال برطانیہ کے اندر 1970 کے جو اشرا ہے اس دوران بھی پیدا ہو گئی تھی۔ خاص طور پر 1970 میں برطانیہ کے اندر برین ڈرین اور کیپٹل ڈرین کی جو واقعات تھے وہ بہت بڑھ گئے تھے۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی وجوہات اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم خاص طور پر اگر برین ڈرین سے اگر ہم شروع کریں تو یہ کیوں ہوا؟ تو برین ڈرین دراصل ایک ایسا تاریخی رجحان ہے جس میں یہ جو دونوں تھے، برین ڈرین اور کیپٹل ڈرین، یہ دو ایسے تاریخی رجحانات تھے جنہوں نے برطانیہ کی معیشت اور سوسائٹی پر گہرے اثرات ڈالے، خاص طور پر 20ویں صدی کے وسط اور آخر میں۔ برین ڈرین کیا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب جو ممالک کے درمیان ہنرمند افراد، تعلیم یافتہ افراد اور تخلیقی افراد بیرون ملک ہجرت کر جاتے ہیں اور بہتر مواقع کی تلاش میں، خاص طور پر اور بہتر تنخواہوں کی تلاش میں اور معاشی آزادی کی تلاش میں وہ نکل جاتے ہیں، تو اس کو برین ڈرین کہتے ہیں۔ 1950 سے 1970 کے دوران جو ہے برطانیہ میں کی جو معیشت تھی وہ بھی زوال پذیر تھی۔ اس کی وجوہات جو بھی ہوں، بہرحال ہائی ٹیکس ریٹس تھے اور اس کے ساتھ بیوروکریسی نے پیشہ ور افراد کو بددل کر دیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز، سائنسدان، انجینئرز، آرٹسٹ اور اکیڈمکس امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور یورپ کا رخ کرنے لگے۔ کئی برطانوی سائنسدان جو تھے وہ امریکہ منتقل ہو گئے، امریکی یونیورسٹیوں میں چلے گئے، اس کے ساتھ ساتھ ناسا میں کام کرنے چلے گئے۔ 1960 میں جو برطانوی ڈاکٹرز تھے اور نرسز کی ایک بہت بڑی تعداد امریکہ اور کینیڈا چلی گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں مقامی طور پر ہنرمند افراد کی ایک بہت بڑی کمی واقع ہو گئی تھی۔ تعلیمی اداروں کا معیار جو تھا وہ متاثر ہو گیا تھا۔ برطانیہ کی سائنس اور انوویٹو ترقی جو تھی وہ سست روی کا شکار ہو گئی تھی۔ اب کیپٹل ڈرین کیا ہے؟ کیپٹل ڈرین اس وقت ہوتا ہے جب سرمایہ کار، امیر افراد یا بڑی کمپنیاں اپنی دولت کسی دوسرے ملک میں منتقل کر دیتی ہیں، عموماً ٹیکس سے بچاؤ کے لیے، سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اور سیاسی وجوہات کی بنا پر۔ اب یہ صورتحال 1970 کے دور میں بھی برطانیہ کے اندر ایک آ گئی تھی، جس میں برطانیہ کا جو ٹیکس ریٹ تھا وہ 80 سے 90% تک پہنچ گیا تھا، جس کے نتیجے میں اس وقت جو امیر افراد تھے
وہ جو ہے وہ بیرون ملک منتقل ہو گئے تھے. جیسے کاروباری افراد کے ساتھ ساتھ فلم سٹارز تھے, بینکرز تھے, وہ سوئٹزرلینڈ, امریکہ, بہاماس جیسے ملکوں میں اپنی دولت انہوں نے منتقل کرنا شروع کر دیا تھا. اب دیکھیں خاص طور پر اگر ہم جو فلم سٹارز کے حوالے کے اداکاروں کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بھی اپنے جو دولت تھے وہ دولت کو منتقل کر دیا تھا انہوں نے مختلف ممالک کے اندر. وہ امریکہ چلے گئے تھے, بہاماس تک وہ چلے گئے تھے. دی بیٹلز اور رولنگ سٹون جیسے جو بین الاقوامی سٹارز تھے انہوں نے بھی اپنے ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنی دولت جو ہے برطانیہ سے لے کر چلے گئے تھے. وتھراپ جیسے امیر خاندانوں نے بھی برطانیہ سے ہجرت کر دیا تھا, وہ بھی نکل کے چلے گئے تھے. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مستقل طور پر برطانیہ چھوڑ دی تھی, جن کو ٹیکس ایگزائلز کا نام بھی دیا جاتا ہے. اب یہ ٹیکس ایگزائل یہ کیا صورتحال تھی؟ وہ یہ صورتحال تھی کہ برطانیہ کے اندر ٹیکسوں کی جو ریٹس تھی اس میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا تھا, جس کے نتیجے میں اس طرح کے لوگ جو تھے وہ مستقل طور پر انہوں نے برطانیہ کو خیرباد کہہ دیا تھا اور دوسرے ممالک میں چلے گئے تھے. اور اس کے علاوہ کیا ہو گیا, دولت جو ہے وہ خفیہ بینک اکاؤنٹس میں انہوں نے رکھنا شروع کر دیا. آف شور کمپنیوں کی ایک بہت بڑی تعداد سامنے آنا شروع ہو گئی, جہاں پر لوگوں نے اپنے دولت وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حکومت کو ریونیو میں بڑی کمی کا سامنا کرنا پڑا, سرمایہ کاری میں کمی آ گئی, جائیداد اور مارکیٹ سست روی کا شکار ہو گئے. اور اس کے علاوہ بینکس جو ہے بینک آف انگلینڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بینک آف انگلینڈ کو بار بار ملک کی کرنسی کو سپورٹ کرنا پڑا. تو یہ صورتحال جو تھی برطانیہ کے اندر مسلسل 1970 سے اس کے اثرات سامنے آتے جا رہے تھے, اور آخرکار جو بریگزٹ کے بعد وہ اپنے انتہا کو پہنچ گئے. اور 2024-25 کے دوران یہ تعداد جو ہے وہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ملک سے منتقل ہونا شروع ہو گئی. آج جب ہم سال 2025 میں جی رہے ہیں تو ایک بار پھر لندن کی معیشت جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہو رہی ہے, اور ٹیکس ریٹ بڑھ گئے ہیں, اور برین ڈرین کے ساتھ ساتھ کیپٹل ڈرین جو ہے وہ عروج پر ہے. یہ رجحان برطانیہ کی معیشت کے لیے خطرہ ہے؟ کیا حکومت کو ٹیکس پالیسیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ کیا بریگزٹ کا فیصلہ برطانیہ کا درست تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے وہ برطانیہ گورنمنٹ ہی دے سکتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کا برطانیہ جو ہے وہ بڑی مقدار میں برین ڈرین کا شکار ہو رہا ہے.